ابھی ہم کام کریں گے نا آج. جی سجاد بھائی. جی ایھا المؤمنون. جی سر. وسلام علی المرسلین. شاباش. جی سر. ورب الارض. تین رب آیا نا. رب السماوات ورب الارض رب العالمین. جی سر. وقبل الغروب. جی نوید بھائی. شاباش. جی آپ کیجیے گا. واستغفر اللہ. ماشاء اللہ. واستغفرہ یا واستغفر. شاباش جزاکم اللہ. اب ہم ان آیات کے الفاظ پیش کریں گے آپ لوگوں کے سامنے. سلام. سلام کی کو کہتے ہیں سلامتی، امن. طلوع نکلنا. طلوع کا مطلب کیا ہے؟ نکلنا. طلوع الشمس سورج کا نکلنا. غروب ڈوبنا. غروب الشمس غروب القمر چاند کا ڈوبنا. غروب النجوم ستاروں کا ڈوبنا. مرسلین. مرسلین مرسل کی جمع ہے. یہاں رسول کی جمع لکھا ہوا ہے، رسول کی جمع نہیں ہے. رسول کی جمع رسول ہے، مرسل کی جمع مرسلین ہے. رسول کا مطلب مرسل ہے، بھیجے ہوئے. شاباش. آمنو وہ سب ایمان لائے. با یعنی بی سات ذریعہ سبب. اب کتنے معنی ہو گئے بھائی؟ 6 ہو گئے. سے بھی ہے. استغفرو تم سب مغفرت چاہو. اہدی تو ہدایت کر. اہدنا تو ہدایت کر ہماری. نہیں سب. جی سمجھ. جی جی. اہدنی تو ہدایت کر میری. اہدی کے اندر موجود ہے تو. تو جو ہے انڈرسٹوڈ ہے. توبو تم سب توبہ کرو. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنا. یعنی تم سب پلٹو. سبح تم تسبیح کرو. علی پر اوپر. علیکم تم سب پر. ان اللہ انزل ان اللہ انزل الکتاب. علیکم تم سب. انعم اللہ اللہ نے نعمت نازل کی. علیکم تم سب پر. فا کا مطلب کیا ہے؟ بس تو پھر. کا کی ایا کا تم کو تجھے تیری اپنے. نستعین لا سوری نا
ہم ہمیں. ابھی کہا تھا نا اہدنا، یعنی تو ہدایت کر ہماری، ہمیں. ہم بھی ہے، انزلنا نازل کیا ہم نے. نستعین ہم سب مدد چاہتے ہیں. نعبد ایا کا مطلب کیا ہے؟ ایا کا تیرا، تجھے. ایا کا نعبد تیری ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو سیدھا سادہ جملہ ہے نا، لیکن تیری ہم عبادت کرتے ہیں یہ ایمفیسائز والا جملہ ہو گیا، تاکید آ گیا. خدا ہدایت کہتے ہیں. خدا اللہ اللہ کی ہدایت. ان القرآن خدا اللہ اللہ کی ہدایت ہے. ان الامام خدا اللہ. ان الرسول خدا اللہ اللہ کی ہدایت. اب آپ اس کو تھوڑا سا ریوائز کیجیے گا، 2 منٹ آپ لوگوں کے پاس ہے، پھر ہم آگے اس کو جاری رکھیں گے. شروع میں نون آیا نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. نہدی ہم ہدایت کرتے ہیں. نخلق ہم خلق کرتے ہیں. ایسا ہے نا. نجعل ہم بناتے ہیں، ہم قرار دیتے ہیں. نشاء ہم چاہتے ہیں. نون آئے گا ہم. جی نستعین نعبد سارا اسی لیے تو ہے. ننظر نکتب نقرأ ہم پڑھتے ہیں. شروع میں ساروں میں نہ پہلے آ رہے سر. نعبد شروع میں ہے نا، وہ نہ اگر آخری میں آئے تو پھر پاسٹ ہو جائے گا. نہ ہوگا وہاں، نہ نہیں ہوگا سر، وہاں نہیں، وہاں نہ نہیں ہوگا. نون زبر نہ نہیں ہوگا، نون الف زبر نہ ہو جائے گا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پڑھا نا، انزلنا ہم نے نازل کیا. خلقنا ہم نے خلق کیا. نخلق ہم خلق کرتے ہیں. نہ کو آپ شروع میں لے کر آئے گا نہ، تو ہو جائے گا یہ ہم پریزنٹ ہو جائے گا. اور نہ کو آخر میں رکھے گا پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نہدی ہم ہدایت کرتے ہیں. ہدینا ہم نے ہدایت کی. نجعل ہم قرار دیتے ہیں. جعلنا ہم نے بنایا، ہم قرار دیتے ہیں. نرید ہم ارادہ کرتے ہیں.
ہم ارادہ کرتے ہیں. ان نمن، ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ میں چاہوں گا کہ تھوڑے سارے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں نا وہ استعمال بھی ہو جائے، تو آپ لوگ تھوڑا سا دماغ کو حاضر رکھیے گا. نریدو، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہو سکتی ہے آیت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، حدیث بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کے علاوہ عربی سینٹنس بھی ہو سکتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ یہ استعمال کرنا آ جائے آپ کو. وَنُرِيدُ، اور ہم ارادہ کرتے ہیں ان نمن، کہ ہم احسان کریں، منت کریں. منت بولتے نہیں اردو میں، منت سماجت کرنا، منت کرنا انہیں احسان کرنا. تو نمن آ گیا سر، آ گیا نہیں آ گیا؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں. علی الذین، سجاد، علی الذین استضعفوا، جن کو کمزور کیا گیا زمین پر. استضعفوا فی الارض، زمین میں. ائمتاً، ہم چاہتے کہ احسان کریں کو امام بنائے. ونجعلہم الوارثین، اور ہم چاہتے کہ ان کو وارث بنائے. تو شروع میں نہ آئے تو ہو جائے گا مضارع کے لیے، آخر میں نہ آئے تو یہ ہو جائے گا ماضی کے لیے. یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا. اور بھی مثالیں انشاءاللہ آتے رہیں گے. آپ لوگ ساتھ ہیں نا خاران؟ آئیے ہم پوچھتے ہیں، صحیح جواب پر نشان لگائے. شمس، جی. سورج، شاباش. بائی دا وے، ستارہ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نجم، شاباش. خدا، جی خار. خدا کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت. چلے، اور وہ ہدایت کرتا ہے، اس کی کیا عربی ہے؟ تھوڑا سوچے گا، یہ گزر چکا ہے. وہ ہدایت کرتا ہے، اس کی کیا عربی ہے؟ یا حدیث. شاباش. جی سر، نہیں ترجمہ تو لکھا ہوا ہے ایک تو ہے، لیکن میں کراس بھی پوچھوں گا، یہ اس کا حصہ نہیں ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کو، تاکہ پچھلے والے جو الفاظ یاد آ جائے، آپ کی یادداشت میں واپس لوٹ کر آئے، تو اس لیے میں یہ پوچھوں گا. یہ اس لیسن کا حصہ نہیں ہے. آمنو، جی. وہ سب ایمان لائے. اگر میں پوچھوں وہ سب ایمان لائیں گے، اس کی کیا عربی ہے؟ آمنو کا مطلب ہے تم سب ایمان لے آؤ. وہ سب ایمان لائیں گے، اس کی کیا عربی کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ تو ہو گیا نا، آمنو وہ سب ایمان لائے. وہ سب ایمان لائیں گے، ابھی شروع میں نہیں پڑھا تھا ہم نے، اس کی شروع میں یا ڈال دیجیے گا. یؤمنون، فیوچر کے ہو جائے گا سر. اس کا آگے باقاعدہ قاعدہ آ جائے گا. میں کہا قاعدہ آنے تک آپ لوگ تھوڑا سا سوالات تیار ہو جائے آپ لوگوں کے ذہن میں. یؤمنون جمع ہے، جی. جمع تو دونوں جمع ہیں. سبح، جی نوید، تم تسبیح کرو. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے؟ مہدی بتائیں گے. ہم سب مدد چاہتے ہیں.
ہم سب مدد چاہتے ہیں. نستعین شاباش. تم کو. کیا؟ ایاکا کا ایاکا. تم کو شاباش. تو کم ایاکم کی عربی کیا ہے؟ تم سب کو. پر اوپر. جی سر. اعلیٰ. بھیجے ہوئے. ناصر. مرسلین. تو پس پھر. جی سر آپ بتائیے. فا. عبارت کے صحیح ترجمہ پر نشان لگائیے. ایاک نستعین. جی برادر. کیا؟ ہم سب شاباش. توبوا الی اللہ جمیعا. جی اقرار صاحب. سب کے سب. جمیعاً کا مطلب سب کا سب، سب کی سب، سب کے سب. یہ سب کا کی اس پچھلے والے آپ نے معنی کو دیکھ کر آپ نے کا کی کے لگانا ہے. اگر ایک بندے کی بات ہو رہی تو سب کا سب مفرد اگر ہے تو. فسبح بحمد ربک. شاباش. واستغفر اللہ. نوید. اور تم سب شاباش. ذالک ھدی اللہ. یہ ہدایت ہے اللہ کی. اب آپ لوگ ترجمہ کیجئے گا. ایاک نعبد. خار. خاہر. چلے آپ کیجیے گا. اچھا یہ ذالکا. ہاں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. جی 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 دونوں مطلب ہے. لیکن گرامر کی زبان میں ذالکا کا مطلب وہ. ھذا ذالکا. ایاک نعبد. آ گیا آپ کو. تیری ہم عبادت کرتے ہیں. تیری ہم سب عبادت کرتے ہیں. شاباش. اہدنا. جی سر. تو ہدایت کر ہم سب کی. شاباش. ایھا المؤمنون. ہاں پاسٹ ٹینس اس وقت ہو. ہاں نہیں پاسٹ ٹینس اس وقت آئے گا اگر یہ پاسٹ ٹینس کے ساتھ آ جائے. مثال کے طور پہ خلقہ کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنا نہیں ہے. خلقہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا. اب نہ لگا دیجیے گا. خلقنا ہم نے پیدا کیا. ٹھیک ہے ہم آئے گا. انزل کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نازل کیا. نہ لگا دیجیے گا. انزلنا ہم نے نازل کیا. ٹھیک ہے. نہ اگر پاس فعل ماضی کے ساتھ ہو تو نہ آئے گا تو پھر ہم آئے گا. اور ہدا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے ہدایت کی. ہدینا ہم نے ہدایت کی. جعل اس نے بنایا. یہ اس میں کیوں بول رہا ہوں؟ اس انڈرسٹوڈ ہے یہاں پہ. سر ورب ہے نا. ورب بنا فعل جو ہے بنا فاعل کے انجام نہیں پاتا ہے. جب میں نے جعل کہا تو ہوا موجود ہے یہاں.
یعنی اس نے بنایا. اس کے آخر میں نا لگاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ جعلنا، ہم نے بنایا. یہ فرق پتہ چل گیا آپ کو؟ یہ جو نا اہدنا کے اندر جو آیا ہے یہ الگ ہے، اہدی الگ ہے، نا الگ ہے. یہ بھی ہم ہی ہے، لیکن یہاں پہ نا بطور مفعول آیا ہے، آبجیکٹ آیا ہے. وہاں پہ نا بطور سبجیکٹ آیا ہے. ہم نے پیدا کیا، پیدا کرنے والے کون ہیں؟ ہم. اہدنا، تو ہدایت کر ہماری. ہدایت کس کی ہو رہی ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ نا نہیں ہے نا. شاباش. ایھا المؤمنون، جی سر. اے ایمان لانے والو. اے ایمان لانے والو. والو ایک ہی صاحب ہے. آپ اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والے لوگ. جی اے لوگوں جو ایمان لائے. ابھی آگے آ رہے بیٹا. نہیں ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے. بس یہ. لیکن یہ انہوں نے اس سے پہلے کے والے کا پوچھا تھا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ٹھیک ہے. ایھا المؤمنون، اے ایمان لانے والو. نمبر 5، توبوا الی اللہ. جی سر. پلٹ جاؤ، پلٹو تم سب اللہ کی طرف. آپ لوگ ساتھ ہیں نا؟ فسبح بحمد ربک. جی ماشاء اللہ. بس تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کی. آپ نے لکھ کر تو نہیں لایا نا؟ اچھی بات ہے، ترجمہ آپ نے صحیح کیا. ذالک ھدی اللہ، آپ کیجیے گا. یہ ہدایت ہے اللہ کی. ماشاء اللہ. آج آپ اکیلی ہیں؟ آپ یہ خاندان آج ایبسینٹ ہیں؟ یہدی من یشاء. سجاد. یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت کرتا ہے. نہیں سر، ان کا کام ہے. یہ سجاد بھائی بتائیں گے، لہذا باقی صرف سنیے گا خاموش سے. یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت کرتا ہے جو چاہتا ہے. وہ کیا کر دیا آپ نے؟ پورا کیجیے گا. وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے جو چاہتا ہے. اس کے ذریعے. اچھا اچھا. جی جی جی. ہاں بس ختم. اس ذریعے آ رہے. تو آپ یہ مت سوچیں کہ وہ ذریعہ کیا ہے، کیونکہ ابھی آیت مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. روکنا نہیں، آپ نے بتانا ہے. زیادہ تر غلط ہو جائے گا نا. اس غلطی سے ڈرنا نہیں، اپنے صلاحیت کو دبانا نہیں ہے، روکنا نہیں ہے. غلطی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے جو چاہتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. لیکن یہاں من بھی تو آ رہا ہے. من کا مطلب کیا ہے؟ جو. یشاء جو چاہتا ہے نا. تو نشہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اردو والا نشہ نہیں، نشہ. یشاء وہ چاہتا ہے، نشہ ہم چاہتے ہیں. نہدی ہم چاہتے ہیں، ہم ہدایت کرتے ہیں. نشہ ہم چاہتے ہیں. من عبادہ، آپ کیجیے گا. آپ من عبادہ، اپنے بندے سے. صحیح ترجمہ ہے؟ کسی کو اعتراض ہے یہ ترجمے پہ؟
اپنے بندو میں سے. اب صحیح ہو گیا؟ اب صحیح ہو گیا بھائی؟ تو صحیح کیا ہے پھر؟ جو کہاں سے آگے من ہے. من کا مطلب جو ہے، من ہے. عبادت کے ذریعے جی بھائی کوئی ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بتا دیں مجھے. ان کا ترجمہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تھوڑا سا ایڈ انہوں نے کیا. اپنے بندو میں سے، یہی ترجمہ کیا نا؟ یہی ہے نا؟ اپنے، آپ نے کہا اپنے بندو سے، انہوں نے کہا اپنے بندو میں سے. عبادت سے. عبادت کا مطلب عبادت آپ نے کہا نا، تو تا کہاں ہے؟ عباد آیا ہے سر. اس کے بندو میں سے. شاباش. اس کے بندو میں سے. اپنے اس وقت آئے گا اگر اس سے پہلے کوئی ناؤن ہو تو اس کو ریفر کرنے کے لیے اس کی امفسائز کی وجہ سے اپنے آئے گا. یہ جب یہ آیت کے اندر جائے گا نا یہ فقرہ، اس سے پہلے اللہ ہوگا. ان اللہ یہدی من یشاء من عبادہ. اب یہاں اپنے ہو جائے گا. ویسے اس کے بندوں میں سے. ہو کا مطلب کیا ہے؟ من کا مطلب میں سے. ہو کا مطلب کیا ہے؟ وہ. عبادہ اس کے بندے. من عبادہ ہی اس کے بندوں میں سے. ٹھیک ہے، یہ اپنا نہیں ہے یہاں. اپنا کب ہوگا؟ جب آیت کے اندر جائے گا. اس سے پہلے اللہ ہوگا، کوئی ناؤن ہوگا نا. آپ نے کہا یہ سجاد بھائی ہے، یہ سجاد بھائی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا گھر ہے، یعنی اس کا اپنا گھر ہے. یہ سجاد بھائی ہے، یہ اس کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں ہے. تو یہ اپنے کب آگے؟ اس سے پہلے سجاد گزر گیا اس سینٹینس کے اندر. تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنے گھر میں ہو جائے گا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. نویت لی آ گیا. بس اللہ کے لیے ہے تمام تعریف. شاباش. کلیئر ہے؟ بس اللہ کے لیے ہے تمام تعریف. نہیں، ہی کیوں آئے گا؟ ہی کب ڈالتے ہیں ہم؟ اس کے اندر کوئی ضمیر ہو، کوئی حتمن ہو، انا ہو تو ہی ڈالیں گے نا. جی جی جی. واستغفر اللہ. مہدی اور تم سب معافی مانگو اللہ سے. شاباش. ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ صرف بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا. اور تو نہیں نا. شاباش. جزاکم اللہ. آگے ہم بڑھتے ہیں. آیتوں کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کریں. جی ضیاء صاحب، شہزاد صاحب. کیا؟ ہدایت کر ہم سب کو سیدھے راستے کی. شاباش. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. جی سجاد.
ہاں تو ہدایت دیکھے سر، اچھا تو ہدایت کر تو ہدایت کر ہماری سیدھے راستے کی، شاباش جی آپ کیجیے گا سر، آپ کیجیے گا بس تصویر کرو ہاں تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کی، اور معافی مانگو اس سے، ہاں اور معافی مانگو اس سے جی۔ نمبر 3 جی، پہلے والے میں جو ہے وہ ای سے لیا ہے، تو اہدی سے لیا ہے، نیچے بھی تو آنا چاہیے، سب بھی تسبیح کرو، نہیں تو تسبیح کرو، تم سب معافی مانگو، کیا ہونا چاہیے؟ استغفرو۔ نمبر 3 یہ تعریفیں نہیں ہونا چاہیے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے عالمین کا، شاباش جی۔ اقرار صاحب نمبر 4 اور تسبیح کر طلوع کا مطلب کیا ہے؟ نکلنے سے پہلے سورج کے، اور ڈوبنے سے پہلے، پھر سورج تو نہیں ہے نا، قبل طلوع الشمس، یہاں شمس آیا تو آپ نے کہا نکلنے سے پہلے سورج، وقبل الغروب، اور ڈوبنے سے پہلے، یہاں سورج تو نہیں ہے نا، نہیں آپ لوگ تھوڑا سا دیکھیے، اور تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کی، ٹھیک ہے، قبل نکلنے سے پہلے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، سورج کے، شمس، طلوع الشمس، وقبل غروب، اور ڈوبنے سے پہلے، اور شمس کہاں آئے گا؟ آخر میں پہلے آئے گا، نہیں وہ آپ آیت مکمل دیکھیں نا، ہم آپ سے وہ سوال ابھی نہیں پوچھ رہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سبق کے شروع کی طرف دوبارہ واپس پلٹیں گے۔ شہزاد صاحب پہلے آیت کا ترجمہ فرمائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیری عبادت کرتے ہیں ہاں اور اس سے بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور اس
اور تجھ سے ہی لگا دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. شاباش. آپ کیجیے گا اہدنا الصراط المستقیم. پر کہاں سے آ گیا؟ تو ہدایت کر ہم سب کی سیدھے راستے کی. جی جی جی، تو ہدایت کر ہم سب کی سیدھے راستے کی آ گیا صراط المستقیم. انڈرسٹوڈ. جی ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ. نوید یہ ہدایت ہے اللہ کی، یعنی ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے اللہ کی. ٹھیک ہے. یہدی بہ من یشاء، یہدی نوید وہ ہدایت کرتا ہے بہی صرف ذریعے، اس کے ذریعے، من یشاء جس کی نہیں سر، جو چاہتا ہے. یہ معاملہ میں ابھی حل کر لیتا ہوں، یہاں جس کی لکھا ہوا جس کی صحیح نہیں ہے، جو ہے. لیکن اصل میں ایسا ہے، یہ ہدایت ہے اللہ کی، وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے جو چاہتا ہے اس کی. آپ اس کی کو کھینچ کر یہاں لے کر آتے ہیں، پھر اس کو جس کی بناتے ہیں. جو ہدایت چاہتا ہے اس کی ہدایت. جی جی جی. اب اس کی ہے نا، جو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، اس کو لے کر یہاں ترجمے میں لے کر آتے ہیں. جو بھی ہدایت چاہے. جی 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 جی. اب پھر مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے لیے. تو گویا یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمانی ہے. وہ جس کی والا نا، جس کی ترجمہ نہیں ہے، جس کی کیا ہے، آپ کا اپنا مطلب ہے. بھائی یہ آپ کے اردو کا معاملہ ہے، آپ نے اپنے اردو دان کو سمجھانے کے لیے جس کی بنا دیا یہاں پہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو ہدایت ہے، جو کا جیم لے لیا اور وہاں سے اس کا سین لے لیا، جس کی کر دیا. اس کی ہونا چاہیے، جو من کا چاہتا ہے اس کی ہدایت. اس کی تو آپ بریکٹ میں ڈال دیجیے نا بعد میں. دیکھیے اس آیت کو میں اگر یہاں لکھنا چاہوں، غور سے ذرا دیکھ لیجیے گا. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ ایسا ہے نا. من عباد، جی من عبادی کو بات نہیں. یہ ہدایت ہے. یہدی وہ ہدایت کرتا ہے، بہی اس کے ذریعے، من جو یشاء من یشاء جو چاہتا ہے اس کی. آپ رکھے گا بریکٹ میں، اس کو آپ ترجمے میں لے کر مت آئیے گا. اب اس کو کھینچ کر یہاں ترجمے میں لے کر آتا ہے جس کی. تو یشاء کا تعلق من سے ہے، یشاء کا تعلق خدا سے نہیں ہے. آپ جس کی تو یعنی جس کی اللہ چاہتا ہے، یشاء کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، من سے ہے. جو ہدایت چاہتا ہے اگر جی 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 لکھا نا میں نے، جو اس کے جو چاہتا ہے اس کی. تو آپ اگر آپ یوں کہیں نا، جس کی
تو ہوگا یہ یشا کا تعلق خدا ہو جائے گا، یشا کا فاعل خدا ہو جائے گا، یہدی کا فاعل اللہ ہے اور یشا کا فاعل من ہے، یشا کا فاعل اللہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو قرآن میں بہت سارے جگہوں پہ یہ مسئلہ نظر آئے گا، تو مترجمین نے اس کو آسان کرنے کے لیے جس کی کر دیا۔ میری بات یہ اس کے بدلے اپنے بندوں میں سے ہو جائے، پھر اس کے نہیں ہوگا نا، کیونکہ اللہ یہاں موجود ہے، اپنے ہو جائے گا نا، اس کے تو پھر کیا ہو جائے گا، اللہ کوئی اور کنفیوز ہو جائے گا اگر آپ اس کے کریں تو، اس کے بندوں میں سے اس بات ہی اللہ کی، ہم اپنے حساب سے نہیں، آپ اپنا حساب چھوڑ دیجیے گا بھائی، اس کے آپ نے اس کے بندے جب سینٹینس میں آئے گا نا تو یہ جو ضمیر جو ہے اللہ کی طرف جائے گی بھائی۔ ضمیر ابھی میں نے سجاد کا تذکرہ کیا، تو اس کے بعد جتنے بھی میں ضمائر استعمال کروں گا تو اس سے میری مراد سجاد ہے، اس سے میری مراد ناصر نہیں ہے، ناصر نہیں ہے نا، بات اللہ کی ہو رہی ہے تو اپنے ہو جائے گا نا۔ اگر آپ اس کے کرے تو یہاں پہ کنفیوز ہو جائے گا بھائی اس سے مراد اللہ ہے کوئی اور ہے۔ اب یہاں آپ ترجمہ کریں گے، آپ اپنے کا ترجمہ کریں، من عبادی کا ترجمہ، وہاں چونکہ ہو سے پہلے کوئی موجود نہ تھا، اس وجہ سے ہم نے وہاں کیا ترجمہ کیا، اس کے بندوں میں سے کیا۔ تھوڑا سا کامن سے استعمال کریں نا، من عبادی، یہ ہدایت ہے خدا کی، خدا آ گیا نا، وہ ہدایت کرتا ہے جو چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ جی ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ جو ہے نا اپنی تھاٹ کو، اپنی جو سوچ ہے وہ قرآن کے مطابق چلانے کی کوشش کیجیے گا، قرآن کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ ایسے کہ جو ترجمہ ہو جائے خود سے اپنا وہ مت ڈالیے گا۔ مسئلہ پھر آپ کرتے یہ کہ ترجمہ کرتے وقت آپ کو قرآن آیت سے زیادہ آپ کو اپنی زبان کی فکر ہوتی ہے۔ ایسا تو ہم اردو میں نہیں بولتے ہیں بھائی، اردو میں نہ بول، کم از کم جو ہے نا جملہ تو مکمل ہونے دیں۔ کیونکہ ابھی بامحاورہ ترجمہ نہیں ہے، لفظ بلفظ ترجمہ ہے، تو آپ کو تھوڑا سا تقدیم تاخیر کرنا پڑے گا، لیکن تھوڑا تو صبر کریں نا آپ۔ ترجمے کا جو پہلا مرحلہ ہے آپ اس کو تو مکمل کریں، پھر دوسرا مرحلے میں ایڈٹ کرنا ہے آپ نے، کیونکہ عربی اردو زبان کے اندر اتنی ساری تاکید تو نہیں آئے گی نا، یقیناً، حتماً، بے شک ایک ہی سینٹینس کے اندر تو نہیں آئے گا۔ کسی حد تک اردو برداشت کرے گی تاکید کی، زیادہ تاکید برداشت نہیں کرے گی، لیکن عربی کے اندر یہ گنجائش موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنی اردو کی فکر مت آپ کیجیے گا۔ تو جی تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، خواتین میں سے کوئی جواب دیجیے گا۔ جی آپ لوگوں کو آواز آ رہی میری، اور آپ لوگوں کی آوازیں مجھ تک آنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، صحیح ترجمہ کیا مہدی؟ سن لیا آپ نے؟ پلٹو، توبہ کرو ایک حساب میں۔ ہاں ہاں، بہت شکریہ۔ جی اگلی آیت اس ترجمے میں متفق ہیں نا سارے؟ سہیل بھائی، آپ کی غیبت زیادہ ہو رہی ہے، لہٰذا اب آپ کیجیے گا ترجمہ۔ امام کے ساتھ آپ بھی غیبت میں چلے گئے بھائی، امام آئے تو آپ چلے گئے۔ جی سہیل بھائی، نمبر 5۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اور سلام ہو پیغمبروں پر، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ شہزاد صاحب نے آپ کا کام آسان کر دیا، دوبارہ کیجیے گا سر۔ اور السلام ہو تمام پیغمبروں پر، اور تمام تعریفیں ہیں، تعریفیں نہیں، تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ مسئلہ تو نہیں آپ کو؟ دوبارہ کیجیے گا۔ سلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام پیغمبروں پر، ہاں اور تمام تعریفیں، تعریفیں کیوں کہہ رہی ہو آپ؟ تعریف پروردگار کے لیے جو کائنات کا مالک ہے۔ پروردگار کے لیے جو کائنات کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا ہے نا، سلام علی المرسلین والحمد رب العالمین۔ سلام ہو تمام پیغمبروں پر، اور تمام تعریف ہے خدا کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ جی فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین۔ جی سر آپ کیجیے گا۔ اللہ کے لیے تعریف، اللہ کے لیے تعریف ہے پروردگار آسمانوں اور زمین، صرف تعریف ہے، فللہ الحمد، تمام تعریف بس خدا کے لیے ہے تمام تعریف، پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا کا لگاتے جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زمین کا اور پروردگار وہاں اور کہاں آ گیا؟ بس اللہ کے لیے تعریف ہے، بس اللہ کے لیے ہے تمام تعریف پروردگار جو پروردگار ہے آسمانوں کا، ہاں چلیے، اور پروردگار ہے زمین کا، اور نہیں، پروردگار ہے تمام عالمین، تمام جہانوں کا۔ سہیل صاحب آپ ساتھ ہیں؟ کیا ترجمہ کیا انہوں نے؟ بس اللہ کے لیے تمام تعریف ہے، ہے جو پالنے والا ہے شاباش، آسمانوں کا، اور جو سمجھانے کے لیے وہ ڈالتے بریکٹ میں ڈالنا ہے، اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو مت ڈالے گا۔ ہاں اور پالنے والا ہے زمین کا، پالنے والا ہے، زمین کا اس کے بعد پالنے والا ہے کائنات۔ تمام جہانوں کا۔ ہاں شاباش، لیکن جو آپ نے ڈالا نا بریکٹ میں ڈالیے گا، جو اوپر نہیں ہے۔ جی سجاد بھائی آپ کیجیے گا اس کے بعد۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔
اور تسبیح کرو تعریف کے ذریعے اپنے پالنے والے کی. ذریعے کیوں؟ تعریف کے ساتھ، ٹھیک ہے، سمجھے؟ ہاں ٹھیک ہے. اور تسبیح کرو تعریف کے ساتھ. ہاں ہاں جی جی جی. اپنے پالنے والے کی اپنے پالنے والے کی سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے. سورج نکلنے سے پہلے، اور ڈوبنے سے پہلے. نکلنے سے پہلے سورج کے اور ڈوبنے سے پہلے. اور تعریف کرو اور تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کی نکلنے سے پہلے سورج کے اور ڈوبنے سے پہلے. جی اقرار صاحب. اے لوگوں جو ایمان لائے، ٹھیک ہے. معافی مانگو، توبوا الی اللہ، پلٹو پلٹو اللہ کی طرف. تم سب، ہاں تم سب پلٹو تم سب اللہ اللہ کی طرف. شاباش. یہ تم سب کا ترجمہ کہاں سے کیا آپ نے؟ واؤ سے کیا. شاباش، ہے نا، واؤ سے کیا انہوں نے ترجمہ. جتنے مخاطب ہیں ان سب کو گائے کرنا. ہاں ہاں ایک سیکنڈ دیکھیں سر، آپ نے امیجن نہیں کرنا ہے، تصور پیدا نہیں کرنے، تصوراتی ترجمہ نہیں کرنا ہے. یہاں واو آیا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے پیچھے جانا ہے. خاکہ بنانا نہیں ہے، بغیر ایبسٹریکٹ نہیں بنانا ہے آپ نے. یہاں واو جو آیا ہے نا، اس کے ذریعے آپ پیچھے گئے. یعنی پلٹو تم سب، واو کو کاٹے تو تم سب نہیں ہوگا ترجمہ. جی واو کو کاٹے تو کیا ہو جائے گا؟ پلٹو تم ہو جائے گا، تم سب نہیں ہوگا. تصوراتی ترجمہ نہیں کرنے آپ نے. بے کے اوپر بے کے بعد با کے بعد جو واو ہے اس کی جی جی اس کی وجہ سے سر آپ نے استغفر اور استغفرو میں فرق نہیں سمجھا تھا. استغفر تم معافی مانگو، استغفرو تم سب معافی مانگو. اعبد تم عبادت کرو، اعبدو جی سر آپ کیجیے گا اس کے بعد. واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. اور استغفار کرو. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ معافی مانگو. استغفار کوئی عربی جملہ نہیں ہے. گناہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں وہ بریکٹ میں استغفار توبہ. بریکٹ میں کسی حد تک ہم آپ کو اجازت دے دیں گے، آپ ہر بریکٹ میں ڈالتے جائیں پھر اس کا وزن رہ جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا. ہاں توبہ. معافی مانگو. ہاں معافی مانگو تم سب. تم سب معافی مانگو. دیکھیے معافی مانگو تم سب، آپ نے اردو میں جملہ بنانے کی کوشش نہیں کرنے، لفظی ترجمہ کرنے آپ نے. ہاں جہاں آپ کو تھوڑا سا تقدیم تاخیر کرے تو آپ کیجیے گا. معافی مانگو. جی سر. ہاں معافی مانگو. تو شاباش اللہ سے. اللہ سے. دیکھیں بے شک ہاں؟ اللہ غفور کے غفور اور رحیم. یعنی بے شک اللہ غفور غفور کا مطلب کیا ہے؟ عبد الغفور ہے کیا؟ معاف کرنے والا اور رحیم صرف معاف کرنے والا، بخشنے والا. صرف بخشنے والا. بہت بخشنے. بہت ڈالنا ضروری ہے سر. یہ بہت اگر نہیں ہو تو پھر یہ صیغہ مبالغہ ہے یہ، ورنہ غافر ہے. بہت بخشنے والا. بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. اور نہیں ڈالیں یہاں، اور ڈالو تو کیا ہو جائے گا؟ پھر گیپ آئے گا، فاصلہ آئے گا. اب آپ نے آپ کا ترجمہ بڑا اچھا ہو گیا. کیا ہوا؟ معافی مانگو اور معافی اور معافی مانگو تم سب. اللہ سے. ہاں بے شک اللہ نہایت بہت بخشنے والا، بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. رحیم نہیں، رحم کرنا. رحم کرنے والا ہے. اب آپ جو بولنا چاہ رہے ہو گناہ ونا سب آگے اس کے اندر. یہ ترجمہ کلیئر ہے؟ آپ کیجیے گا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. بس تصدیق کرو تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کی اور اس سے معافی مانگو. اور معافی مانگو اس سے.
ان کا ترجمہ صحیح ہے؟ سن لیا، معافی مانگو، معافی مانگو. ہاں وہ تو بتایا تھا انہوں نے، دوبارہ کیجیے گا خار. پس تم پس تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کی اور معافی مانگو اس سے. اس سے کا ترجمہ کہاں سے کیا انہوں نے؟ ہو سے. شاباش. اب یہاں پہ واو نہیں ہے تو تم سب نہیں ڈالیں گے، اوپر واو تھا تو آپ نے تم سب ڈال دیا. اوپر استغفروا تھا، کہا انہوں نے کیا کہا؟ اور معافی مانگو تم سب. نیچے واو نہیں ہے، استغفر ہے، معافی مانگو. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. اب ہم چلتے ہیں اختیاری مشق کی طرف. ٹھیک ہے، اختیاری مشق کی طرف. اب تھوڑا سا بس 2 منٹ. اگر جملے ہو نا، اگر یہاں پہ جملہ آگے کی جملے میں ہے، شروع اور آخر میں واقعات ہوتے ہیں. کیا اللہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں نا، مخاطب ہے نا. بھائی معافی مانگو تم سب. کیا کہاں سے؟ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا، معافی مانگو تم سب اپنے پروردگار سے اور پلٹو اس کی طرف. ہاں مخاطب کا ہے، اللہ کہلوا رہے ہیں نبی سے. تم ہے نا، تم کرو نا. نہیں کم بھی ہے، دیکھو نا، کم تو اسم کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ استغفر یہ فعل ہے. کلمے کی 3 قسمیں نا، اسم فعل حرف ہے. ہاں جی دیکھیں، نہیں کسی اور سے بات کریں تو آپ نے کہا نا آمنو، وہ سب ایمان لائے. بات تو کسی اور سے نہیں ہوتی ہے. ایک تو بات کرنے والا ہوتا ہے، ایک تو بات سننے والا ہوتا ہے. متکلم مخاطب اس کو غائب کہتے ہیں. ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں، تو اس وقت میں غائب کا صیغہ استعمال کروں گا. وہ جمع کے لیے استغفروا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین استغفروا، فا کے اوپر زبر آئے گا، یہ استغفروا ہے. یہ فعل کے بحث میں ہم آپ کے آگے بتا دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، فعل کے آگے تھوڑا سا بحث آئے گا تو وہاں آپ کو بتا دیں گے. ایسا فائل نہیں ہے، امر کا صیغہ ہے بھائی. ہاں معافی مانگو تم سب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. مہدی بھائی کہہ دو تم، اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. آپ ذرا بلند آواز سے فرمائیے گا. وہ ہدایت کرتا ہے
جو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. شاباش. کہہ دو خدا کے لیے ہے مشرق اور مغرب، وہ ہدایت کرتا ہے اس کی نہیں، وہ ہدایت کرتا ہے جو چاہتا ہے، ہاں اس کی بریکٹ میں ڈالے گا سیدھے راستے کی طرف. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. یہ نوید. اور معافی مانگو تم سب اپنے پروردگار کی، وتوبوا اور پلٹو تم سب وہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک. پھر پلٹو تم سب اس کی طرف. ان ربی رحیم ودود. بے شک میرا پروردگار نہایت رحم کرنے والا اور نہیں، ودود بہت چاہنے والا، بہت پسند کرنے والا. ود سے نکلا ہے یہ، بہت دوست رکھنے والا. صحیح ہے. بے شک میرا پروردگار نہایت رحم کرنے والا، بہت چاہنے والا ہے اور نہیں ہے. یہ واو یہ ودود جو ہے اسی کا حصہ ہے، اسی سے مودت نکلا ہے. مودت کا مطلب کیا ہے؟ بہت چاہنے، بہت محبت کرنے والا. جی آپ کیجیے گا. والحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. کرو کہاں سے آ گیا؟ یہ تو کرتے ہوئے آ رہے اوپر سے. الحمد تو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا. الحمد للہ یہاں میں نے کیا لکھا ہے؟ کبھی آپ نے میٹرک کا پیپر دیا ہے کراچی میں؟ ہم ایگزام ہال میں پہنچنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کوئی سراغ وراغ تو نہیں ہے، کوئی ہمارے کام آ سکتا ہے نہیں آ سکتے ہیں. کراچی والے تو بہت ہوشیار ہوتے بھائی ماشاء اللہ سے. یہاں میں نے لکھا ہے نا الحمدللہ. اور تمام تعریف، ہاں دیکھیے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. شاباش. الذی فضل، جس نے فضیلت دی نہ ہم کو، علی کثیر بہت سوپر، آگے کیا ہے؟ علی کثیر من عبادہ المؤمنین، بہت سوپر اپنے نہیں اپنے پر نہیں، پر کا معاملہ تو ہو گیا نا. بہت سوپر اپنے بندے یا اپنے بندوں میں سے ایمان لانے والے، یعنی اپنے ایمان لانے والے بندوں میں سے. تمام تعریف خدا کے لیے ہے جس نے فضیلت دی ہم کو بہت سوپر اپنے. ہاں ایمان پر تو ہو گیا بھائی، اپنے بندوں میں سے ایمان لانے والے پر ہو رہے ہیں. تمام ایمان لانے والے، بہت سوپر. یہاں رک گیا. تمام ایمان لانے والے، بہت سوپر اپنے ایمان لانے، اپنے بندوں میں سے ایمان لانے والے. اب یہاں پر تو نہیں آئے گا نا، یہ تمام کیوں ڈال رہے آپ؟ اپنے بندوں میں جو اب جوڑ لگا دیجیے، جو ایمان لانے والے ہیں. اسلام تمام میں نہیں آ رہا ہے. نہیں
الف لام تمام سے نہیں آئے گا، یہ تعریف والا ہے۔ عبادی آیا نا، اس کے لیے موصوف صفت ہے یہ عبادی بھی معرفہ ہے، آگے المؤمنون بھی معرفہ ہے۔ تمام تعریف خدا کے لیے ہے جس نے فضیلت دی ہم کو بہت سو پر اپنے ایمان لانے والے بندوں میں سے، یا اپنے بندوں میں سے جو ایمان لانے والے ہیں۔ شہزاد صاحب نے کیا، یہ کلیئر ہے؟ آپ ذرا کیجیے گا شہزاد صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ پڑھ رہے تھے کہ شہزاد صاحب اسی کو کیجیے گا۔ تمام تعریفیں نہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے فضیلت کی ہم کو بہت سو پر اور پر اپنے بندوں میں سے جو ایمان لانے والے ہیں۔ نوید کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ مہدی، سہیل بھائی، یہ سہیل بھائی کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اب واضح ہو گیا؟ ہمیں بہت سو پر اپنے بندوں میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، یہ آگے جو بہت سنا ہے ان کی ڈیفینیشن علی کثیرن، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اپنی طرف سے میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے۔ میں یہ کہتا تھا کہ جو ایمان لانے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، مطلب اس میں کہ وہ کثیر جو کہا گیا ہے یہ یعنی اپنے ایمان لانے والوں پر ہم کو فضیلت دی ہے۔ جی 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 کثیر تعداد کیوں کر رہا ہے؟ اب یہ دیکھ سنیے سر، سنیے، اللہ کے بہت سارے ایمان لانے والے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہیں ان کو فضیلت دی ہے اللہ نے ان ایمان لانے والوں پر۔ اب یہ کون لوگ ہیں آپ سرچ کیجئے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ خاص لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، خاص لوگ سامنے آ رہے ہیں نا۔ اللہ نے کچھ لوگ ہیں جن کو فضیلت، ایمان لانے والے تو سارے ہیں، یہاں پہ انسان نہیں کہا ہے، یہاں پہ کہا ایمان لانے والے کا ہے۔ ایمان لانے والوں میں سے کچھ لوگوں کو فضیلت دی ہے اللہ نے، وہ کون لوگ ہیں آپ ڈھونڈیے گا۔ ٹھیک ہے سجاد بھائی، کون لوگ ہیں آپ ڈھونڈیے گا۔
یہ میرا کام نہیں ہے، آپ کو اہل تفسیر بتائیں گے یہ لوگ کون ہیں۔ جی توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ پلٹو تم سب اللہ کی طرف، سب کے سب، جمیعا سب کے سب، اے ایمان لانے والوں، لعل شاید تم سب شاید تم سب کامیاب ہو جاؤ، شاید تم سب فلاح پا جاؤ۔ لعل شاید کم تم سب، ادھر بھی تم سب ہیں، ڈبل دھاگا یہ آپ کو جی جی ایک ساتھ جمیعاً ایک ساتھ، تم سب ایک ساتھ، ایک ساتھ کیوں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ جمیعاً نہیں، جیسے یہ ترجمہ ہے کہ توبو تم سب پلٹ، تم پلٹو تم سب کے سب ڈال دیا انہوں نے، پلٹو تم سب کے سب اللہ کی طرف، اے ایمان لانے والو شاید تم سب فلاح پا جاؤ تم سب۔ چلے جی توبہ کا مطلب پلٹنا ہے، توبہ کرو، بالکل بالکل آپ لگا دیں جی ٹھیک ہے، اچھا جمیعاً تم ہاں آپ لکھے تم سب توبہ کرو اللہ کی طرف، ہاں ہاں سب پلٹنے کی طرف زیادہ جی 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 آگے الہ آ رہے ہیں نا۔ توبہ کا مطلب پورا ایک کنسیپٹ ہے، ایک محاورہ ہے، جب آپ توبہ کرو پھر اللہ کی طرف، یہ طرف نہیں ہوگا، توبہ کرو اللہ کی، کیا آئے گا؟ چلو خدا کی، بالکل 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 خیر آپ بالکل جی سہیل صاحب بہت بڑے غور کر رہے ہیں یہ ہے نا، یہ والا دماغ چاہیے، ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ نے اللہ کو رکھ دیا نیچے تو آپ نے کون سا تیر مارا؟ اوپر سے اللہ کو اٹھا کے نیچے رکھ دیا آپ نے، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ اب یہ آیت کلیئر ہو گئی؟ پلٹو تم سب خدا کی طرف، سب کے سب، اے ایمان لانے والو شاید تم سب فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ لعل شاید کم تم سب، ہاں 4 مطلب آئے تو آپ ڈال دیجیے گا، شاید تم سب ہی فلاح پا جاؤ۔ یہ آپ کا اب آپ خود سوچیے گا، دیکھو نا اللہ نے عربی اسی لیے بنائی ہے کیونکہ اس عربی کے اندر یہ جو ہے نا، یہ جو انفرادیت عربی کے لیے ہے، دیگر زبانوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر دیگر زبانوں کے ساتھ اگر ہوتا تو ہم بھی پتہ نہیں اس قرآن کے اندر تحریف کر دیتے۔ یہ جو یونیک ہے نا، یہ عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں نہیں ہے، کوئی اور مطلب اس کے اندر مکمل نہیں ہو سکتے۔ دیکھو نا زبان انسان کی فکر کے مطابق بنتی ہے نا، جتنی فکر گہری ہو اسی حساب سے آپ کو زبان کی ضرورت ہے۔ اب قرآن کی جو فکر ہے اس کے تہ تک انسان کے بس یہ بات نہیں ہے پہنچنا، اسی لیے قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم ہو کسی شک میں اس پر جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر، تو لاؤ تم میں سے تم سب فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ اس کی طرح، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ تم سب اپنے مددگاروں کو۔ جب لوگوں نے اس اعلان کو سنا، عرب ہیں ٹھیک ہے، عرب انتہائی عظمت والے ہیں، تو انہوں نے کوشش کی بھائی یہ کون سا مشکل ہے بھائی، یہ ہم بھی بنا کر لے کر آ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا کہ جی سورہ بنانا شروع کیا، اس کو لا کے غور کیا، کرنے کے بعد کہا یار یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس زمانے کا جو سب سے فصیح و بلیغ اپنے حساب سے تھا ان کے پاس گئے تو اس نے بنایا سورۃ الفیل بنایا۔ یہ کون سا مشکل ہے، فیل ہم ہاتھی کو بولتے ہیں،
ہاتھی کے بارے میں اس سے بہتر بنا سکتا ہوں. تو کہا کہ الفیل، اسے کیا بنایا؟ الفیل. وما ادراک مل فیل، ہاتھی. تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے؟ الفیل وما ادراک مل فیل لہو خرطوم طویل، اس کے لیے ایک لمبا سونڈ ہے. وَلَهُ عَيْنَانِ صَغِيرَتَانِ، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں. وَلَهُ أُذُنَانِ كَبِيرَتَانِ، اس کے 2 بڑے بڑے کان ہیں. وَلَهُ ذَنَبٌ قَصِيرٌ، اس کے لیے ایک چھوٹی دم ہے. سورت تیار ہو گیا بھائی. تیار ہونے کے بعد اپنے کمیٹی میں پیش کیا، ہاں بھائی سورت تیار ہو گیا جی. اس کے بعد اس سورے کو انہوں نے قرآن والے فیل کے ساتھ کمپیئر کیا. کمپیئر کرنے کے انہوں نے اس کو اٹھا کے اس کے منہ پہ مارا، بھائی اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کے اندر تو پوری ہسٹری موجود ہے، اس کے اندر تو پوری گہرائی ہے، پوری تاریخ موجود ہے. تو یہ تو ہاتھی کس کو نہیں معلوم ہے بھائی؟ تم نے اپنے آنکھوں سے جو دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے. اس کے اندر تو بصیرت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے، صرف ظاہری آنکھ نہیں چاہیے. تو پھر انہوں نے کیا کہ خود بخود ریجیکٹ کر دیا اس طریقے سے. تو قرآن اس طریقے سے معجزہ ہے. تبھی تو خدا نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں. انا نحن نزلناه الذکر وانا له لحافظون. تو اس قسم کی تاریخ کے اندر آپ کو بہت سارے واقعات ملیں گے جو قرآن کے ساتھ لوگوں نے کھیلنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے. جی آگے نمبر 5 کب پڑھیے گا آپ کیجیے گا. یاد کرو تم سب خدا کی نعمت کو، علیکم ایک جو لگا لیجیے گا، جو تم سب پر ہے. جب آپ نے کہا نا جو تم سب پر ہے تو آپ ذرا دیکھیے گا کیا کیا نعمت ہے اللہ کی میرے اوپر. کیا ہے؟ اچھا اللہ نے مجھے اولاد عطا کی، اللہ نے مجھے جان عطا کی، اللہ نے مجھے، اب آپ دیکھیے گا کتنی نعمتیں آپ کے اوپر ہیں. علیکم. جی آپ کیجیے گا. اس کے بعد نمبر 6 ان تنصر اللہ ینصرکم. وہ لوگ جو ایمان لائے، اگر تم سب مدد کرو گے خدا کی، وہ مدد کرے گا تم سب کی. صحیح. ان کا مطلب ہے اگر مدد کرو گے تم سب خدا کی، ینصر وہ مدد کرے گا تم سب کی. جی سر آپ کیجیے گا. نمبر 7 تسبیح اللہ کے لیے. آیت پڑھے گا پھر کیجیے گا نا. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح اللہ کے لیے تسبیح ہے. کہاں ہے بھائی؟ تسبح کا آگے لکھا ہوا ہے، کیا مطلب ہے؟ تسبیح کرتا ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ عزت والا، اور کہاں ہے سر؟ اور وہ عزت والا حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. یہ عزیز اور حکیم ہمیشہ ساتھ آئے گا. یہ کچھ اللہ کے کچھ صفات ہے نا، یہ آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے ہیں. عزیز الحکیم ساتھ آئے گا، اور اسی طریقے سے علی اور عظیم ساتھ آئے گا. بلند و بالا بزرگ ہے، یہ ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے عزیز الحکیم، اور وہ عزت والا حکمت والا ہے. وہ عزت والا
حکمت والا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔